تمہارا ٹوٹنا اور پھر اس رب کا تمہیں سمیٹ لینا بے وجہ تو نہیں، تمہارا دنیا پر سے اعتبار اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں، تمہارا وجود کا بکھر جانا بے وجہ تو نہیں ہے، یہ سسکیاں، یہ آنسو بے وجہ تو نہیں، یہ سب تو بہانہ ہے تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا۔ تم خود اپنی زندگی کے پچھلے حصے کو دیکھو، کیا اس سے پہلے پکارا ہے اس رب کو اتنی لگن سے؟ کیا اس آزمائش سے پہلے اللہ کو یاد رکھا تھا اتنی جستجو سے؟ جبھی تو اللہ نے آزمائش دی ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے، تاکہ تمہیں عشق حقیقی کا مطلب بتا سکے، تاکہ تمہارا ایمان موضوع پر پختہ کر سکے۔ پھر دیکھنا جب تم مکمل اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، صبر کرو گے، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہاری منزل میں لکھ دے گا اور تمہارے لیے معجزہ خاص کر دے گا تاکہ تمہارا ایمان اور پختہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس نہیں کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ یہ دنیا ایک مشکل جگہ ہے، پھر بھی آپ جہاں تک آپ پہنچے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ دوبارہ مسکرا دیں، ایک گہری سانس لیں اور خود کی تعریف کریں کہ آپ اب کتنا بدل چکے ہیں، پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہو سکتا ہے یہ دنیا آپ کی تعریف کبھی نہ کرے، لیکن اللہ آپ کا ذکر جبرائیل علیہ السلام سے ضرور کر رہا ہوگا، اور یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ مخلوق آپ کی قدر کبھی نہ دیکھے، لیکن خالق آپ کی ترجیح ہے، تو ایسے لڑو جیسے تم بہادر سپاہی ہو۔ وہ لمحہ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو اور آپ آسمان کی جانب دیکھ کر کہو یا اللہ، تو اس لمحہ آپ کے اور آپ کے مالک کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ آپ کے آنسو بولتے ہیں اور بس وہ رب آپ کو اپنے حصار میں کر لیتا ہے۔ جو کچھ آپ کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے پرجوش رہیں، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہوگا۔ مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمام اچھی چیزوں میں وقت لگتا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ جب آپ کو بہترین ملے گا تو آپ کا دل بہت مشغول ہوگا، یہ جاننا کہ میرا اللہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، میرے دل کو سکون دینے کے لیے کافی ہے۔ اس بات پہ بھروسہ کرنا کہ اس زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے وہیں جاؤں گی جہاں میرا مقدر ہے، کیونکہ مجھے اس نے خود بنایا ہے اور یقیناً میرے لیے اس نے سب سوچ رکھا ہے۔